اس کے لیے کیا جو ہے اسباب حاصل کر سکتے ہیں، کہ ہمیں جنگ لڑنے کے لیے نہیں بلایا جا رہا، لیکن ہم اپنی جو انڈیویجولی انفرادی طور پر اپنی عملی زندگی میں جو جد و جہد کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب جو ہے وہ ادھر کفار مکہ جو ہیں انہوں نے جو 3000 افراد تھے، تو ان کی جو مین جو کمانڈر ان چیف تھا وہ ابو سفیان تھے، اور انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے دو جو ہے دستے بنائے، ایک رائٹ سے جائے گا، ایک لیفٹ سے جائے گا۔ اب جو دو دستے انہوں نے بنائے اپنی فوج کے، اس کے جو امیر بنائے، وہ ایک امیر جو تھے وہ اکرمہ بن ابو جہل، کہ ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل کیونکہ ابو جنگ بدر میں مارا گیا، مکہ کے سرداروں میں سے تھا، تو انہوں نے اس کے بیٹے کو جو ہے ایک طرف کے دستے کا وہ سربراہ بنایا۔ ابھی عمر جو ہے وہ تقریباً 20-30 کے درمیان ہے، ینگ نوجوان ہے۔ دوسری طرف جو تھا دستہ وہ تھا خالد بن ولید بن مغیرہ، یہ مکہ کے بڑے یہ امیر ترین سرداروں میں سے تھا۔ مطلب اس کی جو ہے اس کی پراپرٹیز جو تھی وہ طائف میں جو باغات ہوتے تھے اس کی تھی، اور یہ تھا ولید بن مغیرہ ویسے تو مخالفت کرتا تھا لیکن ابو جہل کی طرح بدتمیزی نہیں کرتا تھا، مطلب کیونکہ وہ سمجھدار انسان تھا اور جو ہے وہ مالدار انسان تھا، تو اپنا رکھ رکھاؤ جو ہے وہ رکھتا تھا، تو لیکن یہ تھا کہ مکہ کے سرداروں میں سے تھا۔ اس کا بیٹا ولید بن مغیرہ کا بیٹا جو ہے خالد، اس کو جو ہے وہ بنایا ایک دستے کا وہ سربراہ۔ اب بعد میں ہم جانتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیف اللہ کے لقب سے جانے گئے، اور ان کی وجہ سے ان کی کمان میں جو ہے ان کی سربراہی میں مسلمانوں نے بے شمار جو ہے جنگیں جیتیں۔ خالد بن ولید جو تھے یہ تھے کہ he was a military genius، کہ ہوتا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جو ہے وہ گفٹ سے نعمت سے وہ اس کو عطا کیا ہوتا ہے، and he was only about between under the age of 25 and he's leading a cavalry at that time, and he was a military genius, so we will learn what he did and how he effectively he transported in a way that he transformed the results that were going to take place in this incident. کہ اس پہ جو ہے جنگ کا زیادہ جو ہے واقعہ اس کا بیان نہیں کرتے ہیں، جو ہم نے اسباب حاصل کرنے ہیں ان کی طرف چلیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اپنے مسلمان ان کو جو ہے مختلف جگہوں پر وہ ان کو تعین کیا، اور ایک یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 700 آپ کے ساتھ جو ہے وہ صحابہ کرام ہیں، ان میں سے 50 کو کہا کہ آپ نے جو ہے یہ جو پہاڑی ہے یہ اس کے اوپر جو ہے آپ نے تیر اندازی کرنی ہے اور آپ نے یہیں ہی کھڑے رہنا ہے۔ اب آگے جو ہے وہ 2 روایات آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کیونکہ آپ اونچے ہیں، ہم جو ہے نیچے وہ لڑیں گے، آپ اونچائی پر ہیں، پہاڑی پر ہیں، تو یہ ہے چاہے آپ دیکھیں کہ ہم جیت گئے ہیں پھر بھی اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا جب تک میں آپ کو حکم نہ دوں، اور اگر آپ دیکھیں کہ ہم ہار گئے ہیں تو پھر بھی یہ جو ہے اس پہاڑی سے آپ 50 جو لوگ ہیں انہوں نے جگہ نہیں چھوڑنا۔ اب یہ ایک لحاظ سے دونوں طرف کے جو ہے وہ آپ نے بتائے کہ جو ایک لحاظ سے جو مرضی ہو جائے آپ نے اپنی جو جگہ ہے اس کو نہیں چھوڑنا جب تک کہ میں آپ کو کوئی پیغام نہ پہنچاؤں کہ اب آپ جو ہے اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک روایت نے کیا تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، بڑے سخت الفاظ آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آپ جو ہے اس پہاڑی پر سے دیکھیں کہ ہم سب جو ہیں وہ یہ جنگ ہار گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم شہید ہو گئے ہیں اور ہمارے لاشیں جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، اور اتنا یہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور ان لاشوں کو جو ہے وہ پرندے وہ آ کر ان لاشوں سے گوشت جو ہے وہ کھا رہے ہیں،
پھر بھی آپ نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا. مطلب ایک سے آپ دیکھیں کتنی سخت جو ہے وہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ no matter what happens, you just don't leave your position. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam posted 50 armed men, who were going to use the arrows in this battle, and he positioned them on this hill, and he said, no matter what happens, whether we lose the battle or we win the battle, do not leave your positions. So this is the command of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And obviously at that time they said that's absolutely fine. They all loved the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They understood his status, they understood his maqam, his position, and they said that's absolutely fine. So the battle took place, and the Muslims were able to defeat the people of Makkah at that time. Very quickly, they were able to defeat them, and to the extent that the people of Makkah, they had to flee from the battlefield. And so they were fleeing the battlefield. I mentioned that there were three groups. The main commander-in-chief was Abu Sufyan. He was fleeing with his main army. And then there were two cavalries. One was led by Akrama bin Abi Jahl, the Abu Jahl's son, a very young man at that time. And the other one was being led by Khalid bin Walid bin Mughira's son, by a military genius. So when they were basically defeated, they were leaving the battlefield, and the Muslims could see the ghanima. The Muslims could see that in a way what they had left. The people of Makkah, they had left their tents, they had left their arms, they had left their armors. And these were really important commodities, because what the people of Makkah, in a way, what they used to do, they used to export things like the leather they used to export, or dates, or other things, and they used to import arms because they were not very good blacksmiths. So they used to get arms from outside, and sometimes those arms, they will remain with them for generations, and so really important things. And eventually, they realized that actually the Muslims had won the battle, and the people were fleeing. And then those 50 odd men who were on the top of this hill, they started discussing whether they should now go down, because they could see other Muslims, just basically who had left their arms, who had put away their swords because they had won the day. And so they start discussing. Now the Amir, the leader, said, no, the Prophet ﷺ said to us, no matter what happens, we should not leave our positions. So it started out with that. And a few obviously said, no, what the Prophet ﷺ meant was that if we lose the battle, then obviously, because we're protecting the Muslims, but now there's nothing to protect. It's all over. And so they start discussing amongst themselves. The Holy Quran mentions that. The Holy Quran says that Allah subhanahu wa ta'ala says that remember the time when they started arguing amongst themselves, that they started arguing between themselves what they should do. And obviously you can imagine it didn't happen within seconds. It took time. And it took, obviously, the Muslims who were looking at that, the treasure that was left, that also took time. They were doing that. So whilst the discussions were taking place, then eventually 40 out of 50 people, they said it's better to go down now. In a way, they didn't think about it. They were disobeying the command that the Prophet ﷺ had given to them. He had said to them, no matter what happens, don't leave your position. And that also shows that the Prophet ﷺ wasn't comfortable with this battle and what was going to happen. And therefore he was being quite strict in his command, what to do and what not to do. Nabi Akram sallallahu alayhi wa sallam نے جب حکم دیا, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ جو تھے یہ جانتے تھے کہ اس جنگ میں کیا ہونے والا ہے. اس لیے آپ نے بڑی سختی سے منع کیا کہ کبھی بھی جو ہے یہ آپ نے پہاڑی چھوڑ کر نیچے نہیں اترنا. اب یہ ہوا کہ جب جنگ کا پانسا پلٹ گیا, وہ غیر مسلم جو ہے وہ بھاگ گئے اور اپنے جو ہے اپنا ساز و سامان سب کو چھوڑ گئے وہاں پر, اور اسلحہ بھی چھوڑ گئے.
تو باقی جو ہے مسلمان وہ اس اسلحہ کو وہ اس جو ہے مال و دولت جو بھی چھوڑ کر کے مال غنیمت اس کو اکٹھا کرنے لگے. اب یہ جو پہاڑی پر تھے یہ سوچنے لگے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ان میں جو ہے آپس میں جو ہے وہ بحث مباحثہ شروع ہو گیا. پہلے ایک دو کا خیال تھا، پھر ایک دو کا خیال کرتے کرتے 50 میں سے 40 جو ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا تھا وہ تو ایسے نہ کہ اگر ہم جنگ میں ہار جاتے، لیکن چونکہ ہم جنگ جیت گئے ہیں اب کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی طرف سے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو اس لیے ہم جو ہے اب نیچے اتر آتے ہیں. تو 40 جو ہے وہ نیچے اتر آئے. اب یہ ہے کہ ادھر سے وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو بعد مسلمان ہوئے، اب یہ تھا کہ ان کو پہلی دفعہ جو ہے وہ یہ اپنے جو ہے وہ ان کی جو آرمی ہے اس کو کمان کر رہے ہیں. لیکن ان کی بھی بہادری دیکھیں، حوصلہ دیکھیں کہ غیر مسلم جنگ ہار چکے ہیں، غیر مسلم جو ہے وہ میدان سے بھاگ گئے ہیں، لیکن یہ جو ہے اپنی فوج کو یہ لے کر نہ آہستہ، یہ بڑے آہستہ سے ایک لحاظ سے جا رہے ہیں کہ باقی ہم ہار گئے ہیں، اور اس تاب میں ہیں کہ کسی طرح ان کو پتا تھا کہ کبھی نہ کبھی یہ پہاڑی والے نیچے اتریں گے. جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی والے جو ہیں وہ نیچے اترے ہیں، انہوں نے پیچھے سے آ کر، بہت زیادہ پیچھے سے نہیں مگر ادھر سے دوسری طرف سے آ کر انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کو بانٹ دیا. کچھ جو ہے مسلمان ادھر ہو گئے اور کچھ جو ہیں وہ ادھر رہ گئے. اور ظاہر بات ہے جنہوں نے تلواریں وغیرہ چھوڑ دی ہوئی تھی وہ مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے ہیں، ان پر ایک سے دم سرپرائز اٹیک ہوا ہے. ان کے تو ایک لحاظ سے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے. اب یہ نہیں کہ یہ سارا کچھ ودن ہاف این آور ہوا یا ودن این آور ودن جو ہے وہ کچھ عرصے میں ہوا. اس کو ظاہر بات ہے اس میں ٹائم لگا کہ آیا یہ پتہ نہیں کتنا ہے، 2 گھنٹے لگے، 1.5 گھنٹہ لگا، لیکن یہ سارا ہونے میں کچھ وقت لگا. اب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھا کہ خالد بن ولید جو ہیں وہ اس طرح حملہ کرنے والے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ شجاعت دیکھیں، بہادری دیکھیں کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لیڈر جو ہیں وہ اپنی جو ہے پوزیشن اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے، کیونکہ ابھی جو آرمی ہے اس نے لیڈر کی پوزیشن پر ہی آنا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تھا کہ اگر میں اپنی جو ہے اپنے نوجوان اپنے لوگوں کو مطلع نہ کروں تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ پھر ان لوگوں کو جو ہے آگاہ کیا، اور ایک لحاظ سے اس وجہ سے جب آپ نے اپنی اونچی آواز نکالی تو خالد بن ولید جو ہے جو آپ کے ساتھ جو تھے مکہ والے، ان کو بھی آپ کی جگہ کا علم ہو گیا. تو پھر جو ہے پھر وہ ظاہر بات ہے آگے جو ہے وہ لڑے، وہ اس کی طرف نہیں جاتے ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اسباب ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، تو اس سے سب سے پہلا یہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اتباع رسول میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا فائدہ ہے. کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا. مسلمانوں نے بدر کے میدان میں 70 جو غیر مسلموں کو مارا تھا، اب اس میدان احد میں جو ہے 70 مسلمانوں کے افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے. وہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی آیت میں فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ہم جو ہیں لوگوں پر دنوں کو پھیر کر لاتے ہیں، کہ جو ہے وہ یہ نہیں سمجھا جائے کہ ہم جو ہیں بڑے لاڈلے ہیں اور ہم کام کریں بھی یا نہ کریں، یا ہمیں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کریں یا نہ کریں، ہم ہمیشہ فائدے میں ہی رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر پچھلی جنگ میں ان کے مارے گئے تھے تو اس جنگ میں آپ کے بھی جو ہے وہ شہید ہوں گے اور آپ کے بھی جو ہے وہ اس دنیا سے جائیں گے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ جو ہے وہ سچا کر دکھایا تھا. وعدہ کیا تھا کہ آپ میدان میں آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فتح نصرت عطا فرمائے گا.
وہ فتح نصرت مل چکی تھی. استعصمون بإذنی حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر. فرمایا تب تک وہ فتح نصرت آپ کو مل چکی تھی جب تک آپ خود جو ہیں وہ آپس میں بحث کر کے اور ایک بات میں جھگڑا کر کے کہ ہم نیچے اترے یا نہ اتریں، آپ نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس فتح کو جو ہے وہ شکست میں تبدیل کر دیا. تو اس سے ایک اور ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اگر اچھا کام ہو تو وہ ہم اس پہ اتنا ذکر نہیں کرتے. اگر کوئی ایسا کام ہو جائے کہ جس میں جو ہے ہمیں نقصان ہو تو ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی. ایک لحاظ سے نقصان جو تھا اس میں اللہ کی مرضی ہے، اس لیے ہم کیا کریں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ یہ جو ہے اس دنیا میں جو کام ہوتے ہیں کئی دفعہ اور اکثر دفعہ اس میں ہمارا خود عمل دخل شامل ہوتا ہے. ہمارے اپنے جو ہیں وہ فیصلوں کی وجہ سے کبھی ہمیں نقصان ہوتا ہے، کبھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے. So there are huge lessons that Allah subhanahu wa ta'ala teaches us in this incident that took place. Allah subhanahu wa ta'ala says in a way that we've given you victory. But when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam had told you not to leave a particular place, and be stationed there, and then you started arguing about it, the different arguments were presented, and you, in a way, you interpreted the message, the command of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in a different way. And Allah says, that then what happened after that is obviously you had to suffer fatal consequences. The battle that Muslims have won, that eventually the Muslims suffered a huge loss. 70 of the companions were martyred. And in a way, the comparison is that 70 of the non-Muslims were killed in the battle of Badr. Then all of that what we learn, Allah says, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. The things will not always remain the same. There are going to be ups and downs. There are going to be swings and roundabouts. Most of the time they're roundabouts and swings. Most of the time they're challenges. That now, today, if they were defeated, today you are defeated. But that doesn't mean that you're defeated forever, therefore you lose hope, therefore you give up hope. But also just reflect on what happened. And in a way, the people, the key lesson for all of us in this is that how just by perhaps misunderstanding or misinterpreting one of the commands of the Prophet ﷺ resulted in a huge loss for the whole community. Some people took that decision, some people understood the Prophet ﷺ message in a particular way, but as a result of that, the whole Muslim community had to go through a very turbulent time. And the Prophet ﷺ himself bled on the battlefield. The Prophet ﷺ's blessed tooth was broken in this battle of Uhud. But the lesson that we learn is that just by not following one message of the Prophet ﷺ, there are fatal consequences. Now on a daily basis, how many messages of the Prophet ﷺ we ignore, and we don't really think of the fatal consequences. And this is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, that we don't face those fatal consequences on a daily basis. Collectively, if we look at it throughout the Muslim world, we are facing fatal consequences. We are facing huge consequences. We just don't realize it. We just become so desensitized to everything that's happening. Otherwise, we see it with our own eyes. That when the people who followed the message of the Prophet ﷺ, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala says, obey Allah and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And in the place, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Allah says those who obey Allah and His Messenger, for them there's a huge victory. There's a huge success for them. Now, whether at an individual level, at a collective level, at different nationally, national, international level, local level, and we in a way ignore. We pick and choose all the time. We bring a hadith when it suits us. When we bring verses of the Holy Quran, it suits us. Otherwise, we don't care about them. And then it's no pointing fingers towards anyone. It's all of us included in that. None of us is perfect.
and none of us can be perfect. What we can do is aspire and have something, aspire to follow the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, and then see the blessings that Allah subhanahu wa ta'ala will confer on us. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to learn lessons from the incidents that took place in the life of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and help us all to follow in the footsteps of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen.